Assalamu alaikum students. How are you all? Hopefully you are doing fine, inshallah. This is our third lesson, and before starting the lesson we will revise the kalmas, surahs and questions. Okay, so we will start from ta'awuz and tasmiyah. So read after me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. پہلا کلمہ طیب معنی پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا کلمہ شہادت. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. تیسرا کلمہ تمجید. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. چوتھا کلمہ توحید. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. Now we will recite Surah Falaq. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سورہ ناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. Now درود ابراہیمی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. And now we will repeat questions. When and where Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born? When and where Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born? He was born on 12th Rabiul Awwal in Makkah. Names of 4 famous angels. Names of 4 famous angels. Hazrat Jibreel alayhi salam, Hazrat Mikail alayhi salam, Hazrat Israfil alayhi salam, Hazrat Israel alayhi salam. Names of 4 holy books with their prophets' names. Names of 4 holy books with their prophets' names. Torah,
حضرت موسیٰ علیہ السلام، زبور حضرت داؤد علیہ السلام، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دا ہولی قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. What is the language of Quran? What is the language of Quran? Arabic is the language of Quran. یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو the language of Quran is Arabic. Next question. 5 names of Allah. 5 names of Allah. Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Al-Maliku, Al-Quddusu, As-Salamu. امید ہے کہ آپ سب نے یہ نام یاد کر لیے ہوں گے انشاءاللہ. So today's question is what does honesty mean? What does honesty mean? And the answer is honesty means speaking the truth. Honesty means speaking the truth. What does honesty mean? Honesty means speaking the truth. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ What does honesty mean? Honesty یعنی ایمانداری کا کیا مطلب ہے؟ تو ایمانداری کا مطلب ہے speaking the truth. ہمیشہ سچ بولنا. ٹھیک ہے، سچ بولنا جو ہے وہ ایمانداری ہے. لیکن اس کے اور بھی بہت سے مطلب ہیں، یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے صرف سچ بولنا ہے. سچ بولنے سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا ہر کام ایمانداری سے کرنا ہوتا ہے، آنیسٹی سے کرنا ہوتا ہے، اور اس میں سچ بولنا بھی آ جاتا ہے، اس میں اپنا کام دیانتداری سے کرنا بھی آ جاتا ہے. جیسے آپ اسکول میں اگر آپ کو ٹیچر کوئی کام دیتی ہیں، ہوم ورک دیتی ہیں، تو وہ آپ گھر میں آنیسٹی کے ساتھ کریں اور ہمیشہ سچ بولیں ہر جگہ، ہر وقت، ہر کسی کے ساتھ. کیونکہ سچ بولنا جو ہے وہ ہمارے دین کا ایک بنیادی ستون ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں. جھوٹ بولنا حرام ہے، اور جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کلاس میں بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے. اللہ نے جب ابھی ان کو نبی نہیں بنایا تھا، یعنی جب وہ بچے تھے، پھر بڑے ہوئے نبوت ملنے سے پہلے، تو وہ ایک آنیسٹ پرسن کے طور پہ جانے جاتے تھے. یعنی انہوں نے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا تھا، انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی تھی. وہ صادق اور امین کے لقب سے پہچانے جاتے تھے. صادق مین سچا، امین مطلب امانت دار. یعنی لوگ ان کے پاس امانت رکھواتے تھے، وہ اس میں خیانت نہیں کرتے تھے، اور جب بھی وہ لوگوں کے ساتھ بات کرتے تو ہمیشہ سچ بولتے تھے. تو سارے مکہ کے لوگ جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ صادق اور امین ہیں.
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے نبی کی طرح ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ سچ بولیں، اور جو بھی کام کریں وہ ایمانداری کے ساتھ کریں، وہ ہمیشہ فیئر ہو کے کریں، آنیسٹی کے ساتھ کریں، چیٹنگ نہ کریں، اور غلط بیانی سے کام نہ لیں، جب بھی بات کریں سچ بولیں۔ اور اس میں جو ہے ایک میں آپ کو سٹوری بھی سناتی ہوں۔ سٹوری کیا ہے کہ ایک بچہ تھا، وہ 8 یا 9 سال کا ہوگا، پرانے وقتوں کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بچہ ٹریول کر رہا تھا، کہیں جا رہا تھا دوسرے شہر، اور اس وقت میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں تو لوگ گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ سفر کرتے تھے۔ تو وہ بچہ جو ہے وہ قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، تو راستے میں اس قافلے کو ڈاکوؤں نے روک لیا، اور انہوں نے سب سے سامان لیا، چوری کیا سارا، مطلب ان سے وہ چھین لیا جو بھی تھا۔ اور جب وہ ڈاکو اس بچے کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ ہاں میرے پاس پیسے ہیں۔ تو ڈاکو نے کہا کہ اچھا، تو جب ڈاکو نے اس کی تلاشی لی تو ان کو کچھ نہ ملا۔ تو اس بچے کو وہ اپنے سردار کے پاس لے گئے اور اس سے کہا کہ یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں، لیکن ہمیں تو اس کے پاس سے کوئی پیسے نہیں ملے۔ تو وہ سردار جو تھا، ڈاکوؤں کا جو سردار تھا، اس نے اس بچے سے پوچھا کہ ہاں بھئی تمہارے پاس پیسے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس پیسے ہیں۔ تو اس ڈاکو نے جب اس کی تلاشی لی تو اس کو وہ پیسے مل گئے۔ اس کی ماں نے وہ پیسے اس کے اندر پاکٹ کے اندر کہیں جا کے اس کو سیے ہوئے تھے۔ تو پہلے تو وہ ان کو نہیں ملے، لیکن بعد میں وہ ان کو مل گئے۔ تو وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، اس نے بچے سے کہا کہ تم نے ہمیں کیوں بتایا کہ تمہارے پاس پیسے ہیں؟ تم نہ بھی بتاتے تو ہمیں تو نہیں تھے ملنے تمہارے پاس، میرے تو ساتھیوں کو تم سے پیسے نہیں ملے تھے، تو لیکن تم نے پھر بھی کہا کہ میرے پاس پیسے ہیں۔ تو اس بچے نے کہا کہ مجھے میری ماں نے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا، تو جب ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور میں نے اس لیے ان کو سچ بتا دیا۔ تو وہ جو ڈاکو تھا وہ امپریس ہوا اس بچے سے، اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے برے کاموں سے، ڈاکہ ڈالنے سے، چوری کرنے سے اس نے توبہ کی، اور وہ ایک نیک انسان بن گیا۔ اور بچوں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بچے کون تھے؟ وہ بچہ جو تھا وہ تھے حضرت عبدالقادر جیلانی، جو کہ ہمارے ایک بہت مشہور اور صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ تو بعد میں جب وہ بڑے ہوئے، وہ حضرت عبدالقادر جیلانی، تو انہوں نے بہت سے لوگوں کو اللہ کی تبلیغ کی، اسلام کی تبلیغ کی، اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا۔ تو یہ تھا ان کا واقعہ کہ ایک وہ بچہ، وہ کسی سے ڈرے نہیں، ڈاکوؤں سے وہ ڈرے نہیں، وہ چھپا بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ماں کی بات کو یاد رکھا، اور جنہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، تو اس لیے انہوں نے ان ڈاکوؤں کو بتا دیا کہ میرے پاس پیسے ہیں۔ تو بچوں اسی طرح ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے ہر ایک کے ساتھ۔ ہمیں یہ نہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر میں سچ بولوں گا تو میری پٹائی ہو جائے گی، یا ماما مجھے ڈانٹیں گی، یا ٹیچر ڈانٹیں گی، کیونکہ جو بچے سچ بولتے ہیں ہمیشہ بڑے جو ہیں وہ ان کو اس بات پہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تھوڑی سی ڈانٹ تو پڑ سکتی ہے، لیکن زیادہ ناراض نہیں ہوتے ہیں، پھر وہ خوش بھی ہوتے ہیں، مدرز بھی خوش ہوتی ہیں، پیرنٹس خوش ہوتے ہیں، ٹیچر خوش ہوتی ہیں کہ یہ بچہ کتنا اچھا ہے کہ اس نے ہم سے جھوٹ نہیں بولا، غلط بیانی نہیں کی۔ تو اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اور اپنا ہر کام امانت داری کے ساتھ کرنا چاہیے، دیانت داری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ بھی آنیسٹی ہوتی ہے کہ جو کام ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے تو وہ ہم آنیسٹی کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے بچوں۔ پھر اب آپ ایک دفعہ پھر میرے ساتھ یہ جو کویسچن ہے ہم ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے۔ تو وی ول ریپیٹ دس کویسچن 5 times and you will repeat this question 5 times on your fingers. So what does honesty means? Honesty means speaking the truth. What does honesty mean? Honesty means speaking the truth. What does honesty mean? Honesty means speaking the truth. What does honesty mean?
honesty means speaking the truth. What does honesty mean? Honesty means speaking the truth. शाबाश, आप सब बच्चों ने अच्छे से ये क्वेश्चन लर्न करना है और बाकी क्वेश्चंस भी रिवाइज करने हैं। तो इंशाल्लाह ताला, और जैसे मैंने आपको दम करना सिखाया है उसको एक दफ़ा फिर रिपीट करती हूँ आपके साथ, ताकि आपको याद आ जाए कि हम क्लास में कैसे दम किया करते थे। ठीक है, तो आप सब बच्चों ने मेरे साथ जो है अभी मैंने आपको क्या बताया था कि दम करने में हम सबसे पहले आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, फिर सूरह फलक पढ़ते हैं, सूरह नास पढ़ते हैं, और अगर आप ये तीनों चीज़ें 3 टाइम्स ईच पढ़ लें तो बेस्ट है, और अगर नहीं तो एक एक दफ़ा भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब ये तीनों चीज़ें पढ़ ली तो फिर आपने क्या करना है, अपने हाथों पे फूंक मारनी है, ब्लो ऑन योर हैंड्स, देन आपने अपने हाथों को अपने चेहरे पे अच्छी तरह से फेरना है, और फिर उसके बाद अपने हेड को, फिर उसके बाद राइट आर्म को टच करना है विद लेफ़्ट आर्म हैंड, तो उसके बाद आपने लेफ़्ट आर्म को राइट हैंड के साथ टच करना है, पूरा शोल्डर टू फिंगर्स, पूरी एंड तक, टिप तक जाना है अपने फिंगर्स की। फिर उसके बाद आपने फ्रंट पे अपने हाथ नीचे सीने से लेके नीचे चेस्ट से लेके शुरू करना है और नीचे टोस तक जाना है। ठीक है, फिर आपने बैक पे जहाँ तक आपके हाथ जा सकते हैं उधर से आपने शुरू करना है, और नीचे हील्स तक आपने जाना है टच करते हुए हाथों के साथ, और फिर एंड पे आपने अपने सीने पे फूंक पानी है, जस्ट ब्लो ऑन योर चेस्ट। ओके, तो इस तरह अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखेंगे, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेंगे, आपकी हिफाजत के लिए फ़रिश्ते भेजेंगे, और आप हर किस्म की शैतानी शर से और इंशाअल्लाह इस कोरोना से अपनी अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखेंगे। ठीक है बच्चों, आपने ये याद से दम करना है सुबह और शाम, और आपने अपने छोटे बहन भाइयों को भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप सब बच्चों ने अपने ऊपर दम करना है, अपना बहुत ख्याल रखना है, और मामा का कहना मानना है, तंग नहीं करना। तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, और आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से लर्न करना है। आप सब बच्चों ने अपना बहुत ख्याल रखना है, अल्लाह ताला की अमान में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।